ہندوستان میں ستی کی رسم یعنی شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ زندہ جل جانے کی رسم کو انتہائی باعزت اور مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ جب 1500 قبل مسیح میں آریہ ہندوستان آنا شروع ہوئے تو وہ اپنے ساتھ پدر سری نظام بھی لے کر آئے، لیکن ابھی تک اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہوئی تھیں اور عورتوں کو کافی آزادی تھی۔ وہ لکھ پڑھ سکتی تھیں، مذہبی رسومات میں حصہ لیتی تھیں، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی شرکت کرتی تھیں۔ آریاؤں کی پہلی کتاب رگ وید میں بھی 15 اشلوک عورتوں کے شامل ہیں، جس سے ان کے علم اور مذہبی معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں ہندوستان میں ستی کا رواج نہیں تھا۔ شوہر کے مرنے پر بیوی اس کی لاش سے ایک بار لپٹ کر علیحدہ ہو جاتی تھی۔ بیوہ کو دوسری شادی کا بھی اختیار تھا، لیکن جب گپتا عہد میں ہندو مذہب کا احیاء ہوا، منو شاستر اور مذہبی قوانین پر کتابیں لکھی گئیں، تو ہندو مذہب کو قدامت پرست شکل دے دی گئی۔ ستی کا رواج سب سے پہلے راجپوتانہ کے جنگجو قبائل سے شروع ہوا۔ ابتدا میں عورت کو مجبور تو نہیں کیا جاتا تھا، مگر روایت ایسی تھی کہ عورتیں خود بھی جلنے پر تیار ہو جاتی۔ بعد میں یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور طبقہ اعلیٰ سے نچلے طبقوں پر بھی آ گئی۔ چونکہ راجا اور مہاراجا کئی بیویاں رکھتے تھے، اس لیے مختلف واقعات میں تقریباً 3 سے 50 عورتیں ستی۔ اکبر نے ستی پر پابندی لگا دی تھی اور حکم دیا تھا کہ علاقے کے مغل عہدیدار کی اجازت کے بغیر عورت کو ستی نہ کیا جائے۔ اگر عورت ستی نہیں ہوتی تھی تو بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ سادہ لباس میں رہنا ہوتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ اور کسی خوشی کے موقع پر اسے شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ بچوں کی شادی کا رواج بھی ہو گیا تھا۔ اگر باپ کے مرنے پر ماں ستی ہو جائے تو چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ افسوسناک واقعہ بھی ہوتا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور لڑکا مر گیا، لڑکی بیوہ ہو گئی اور تاعمر اس کی شادی نہ ہو سکی۔ انگریزی عہد میں راجا رام موہن نے برہمو سماج کے ذریعے ستی کے خلاف مہم چلائی، بیوہ عورتوں کی شادی پر زور دیا اور چھوٹی عمر کی شادیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ اگرچہ قدامت پرستوں نے ان کی سخت مخالفت کی، مگر 1829 میں انگریزی حکومت نے ستی پر پابندی عائد کر دی۔ آزادی کے بعد اگرچہ یہ قانون موجود ہے، مگر اب بھی کبھی کسی دور دراز علاقے میں ستی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ 1829 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے ستی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا، تاہم بعد میں اس قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ خود کو جلانے والی خواتین مذہبی فرض اور بعض اوقات غیرت کے مضبوط احساس سے جڑی ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ زندگی ان پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ جل مرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ راجستھان میں ایک قلعے کی دیواروں پر ستی کرنے والی خواتین کی یاد میں ہاتھ بنائے گئے۔ تاہم 1987 میں موتی لال نہرو کے پڑپوتے راجیو گاندھی کی زیر قیادت حکومت نے قانون نافذ کیا، جس میں ستی کے عمل میں شامل افراد کو پہلی بار باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس عمل کو جائز قرار دینے والے، ستی کی حمایت، جواز فراہم کرنے والے یا پروپیگنڈا کرنے والے تمام افراد کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ راجیو گاندھی کے قانون کی تمہید لارڈ بینٹک کے ضابطے سے ہی مستعار لی گئی تھی۔